السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قطر آپ سے مخاطب ہے. سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کے 2021 کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے. صاحب سمو امیر اور سوڈان کی بالادست کونسل کے صدر کے درمیان آج ہونے والی سربراہی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کا فروغ اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئیں گے. کابینہ نے ملک میں کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بچاؤ کے کچھ نئے اقدامات کا بھی فیصلہ کیا ہے. اردن کے فرمانروا نے کہا ہے کہ فتنہ اب ختم ہو چکا ہے اور ان کا ملک اس وقت پرامن اور مستحکم ہے. اور اقوام متحدہ نے علاقے میں ایران کے ایک بحری جہاز کو دھماکے کا نشانہ بنائے جانے کے بعد انتہائی حد تک ضبط و تحمل کی اپیل کی ہے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے، جو کہ اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کے سربراہ بھی ہیں، 2021 کے اس کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے. نائب امیر اور کونسل کے نائب صدر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور کونسل کے ایگزیکٹو رکن شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور کونسل کے دوسرے اراکین بھی ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں شریک تھے. اجلاس میں سن 2020 کے اجلاسوں میں کیے جانے والے فیصلوں اور سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا، اور فیصلوں اور پروجیکٹس کے فالو اپ کا طریقہ کار بھی طے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کل کے اجلاس میں سرمایہ کاری کے فروغ کی ایجنسی فری زونز کی اتھارٹی کے تازہ ترین حالات، توانائی کے امور اور سرمایہ کاری کے امور کا بھی جائزہ لیا گیا. کونسل نے اس کے ایجنڈے میں شامل دوسرے موضوعات کا بھی جائزہ لیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے. Praca, nowe ubrania dla Anny. Hej, Anno, kim on jest? قطر اور سوڈان کے درمیان گہرے تعلقات قائم ہیں. اس ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج جمعرات کے روز دیوان امیری میں برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی عبوری بالادست کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان کا خیر مقدم کریں گے، جو ملک کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ چکے ہیں. آج کے مذاکرات میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے مسائل زیر بحث آئیں گے. برادر ملک جمہوریہ سوڈان کی خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان سے قطر کی مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی ملاقات میں قطر سوڈان تعلقات کا جائزہ لیا گیا. سوڈانی سربراہ نے وہاں کی ریاست دارفور میں امن، ترقی اور تعمیر نو کے لیے قطر کے بہت بڑے کردار کی تعریف کی ہے. اسی طرح ان سے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں مختلف شعبوں، خاص طور پر سرمایہ کاری کے شعبے میں ان تعلقات اور علاقے کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا ہے. پھر جمہوریہ سوڈان کی بالادست کونسل کے سربراہ کے ساتھ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں قطر اور جمہوریہ سوڈان کے درمیان فوجی اور دفاعی شعبوں میں تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے. دریں اثنا
نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے جمہوریہ سوڈان کے وزیر دفاع جنرل یاسین ابراہیم یاسین کی بھی ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان فوجی اور دفاعی شعبوں میں باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ سوڈان کی عبوری بالادست کونسل کے سربراہ جنرل عبد الفتاح البرہان نے قطری بزنس کمیونٹی کو سوڈان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ اس وقت بھی سوڈان میں مختلف شعبوں میں قطری سرمایہ کاری موجود ہے۔ انہوں نے اس انویسٹمنٹ میں توسیع کی اہمیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ So I see Elevate almost like mental exercises. It's like taking your brain to the gym. I'm seeing کابینہ نے کل وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں ہونے والے اپنے اجلاس میں کورونا کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد نئے اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں سے کچھ امور یہ ہیں: گھر سے کسی بھی وجہ سے نکلتے وقت فیس ماسک کا استعمال اور اسمارٹ فون پر احتراز ایپ کو ایکٹیو رکھنا حسب سابق لازمی ہوگا۔ روزانہ کی نمازوں اور جمعے کے لیے مساجد پہلے کی طرح کھولی جائیں گی، البتہ ماہ رمضان کے دوران تراویح کی نماز گھروں میں ادا کی جائے گی۔ گھروں اور مجالس کے بند مقامات پر سوشل وزٹ اور مل بیٹھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والی فیملی کے افراد ہی موسم سرما کے لیے لگائے گئے اپنے کیمپ میں جمع ہو سکتے ہیں۔ پہلے کی طرح بند یا کھلے مقامات پر شادیوں کی تقریبات پر بھی پابندی عائد رہے گی۔ پبلک پارکس، سمندر کے کناروں، کارنش اور جمع ہونے کے دوسرے مقامات پر لوگوں کے جمع ہونے اور ان کے مل بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کھیل کود کے میدان پہلے کی طرح بند رکھے جائیں گے اور ان میں لگائے گئے ورزش اور سپورٹس کے آلات کا استعمال بھی حسب سابق منع ہے۔ میٹرو اپنی کیپیسٹی کے صرف 20% حصے تک چلے گی، اور وہ بھی ہر ہفتے جمعے اور ہفتے کے ایام میں میٹرو سروس بالکل بند رکھی جائے گی۔ تھیٹرز، سینما گھر، نرسریز، میوزیمز، پبلک لائبریریاں بند رہیں گی۔ تمام کانفرنسیں، نمائشیں اور اس قسم کی دوسری ایکٹیویٹیز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کمرشل کمپلیکسز، ہول سیل مارکیٹس، عوامی بازاروں کو ان کی کیپیسٹی کے 30% حصے تک کھولا جائے گا، اور ان میں بھی 16 سال سے کم عمر بچوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور تمام عوامی بازار یعنی ٹریڈیشنل مارکیٹس جمعے اور ہفتے کے دنوں میں بند رکھی جائیں گی۔ ہیئر ڈریسنگ اور بیوٹی سیلون بند رہیں گے۔ تفریحی پارک اور تمام تفریحی سینٹرز بند رکھے جائیں گے۔ پرائیویٹ کلینکس وغیرہ بند رہیں گے، البتہ ان میں ایمرجنسی سروس فراہم کی جا سکتی ہے۔ کابینہ نے واضح کر دیا ہے کہ ان تمام فیصلوں پر کل جمعے کے روز سے تا اطلاع ثانی عمل درآمد کیا جائے گا، اور وزارت داخلہ، وزارت صحت عامہ، وزارت صنعت و تجارت اور دوسرے سرکاری ادارے اپنے اپنے شعبے کے لحاظ سے ان فیصلوں پر عمل درآمد کرائیں گے۔ وزارت صحت عامہ اور وزارت صنعت و تجارت نے ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کل رات ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں کے نیشنل اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے ملک میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی وجوہات و اسباب پر روشنی ڈالی، اور کہا کہ ابھی یہ گراف پیک پر نہیں پہنچا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں اینٹی کورونا وائرس ویکسین کی 1 ملین سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس وقت ہر ہفتے
170,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا رہی ہیں۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی کوششیں مقامی سطح تک محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ اس وبا کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی اجتماعی کوششوں کی بھی بھرپور مدد و حمایت کر رہا ہے۔ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ نے صحت کی عالمی تنظیم WHO کے لیے $10 ملین کے قطری وعدے کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ویکسینز کے عالمی اتحاد کی پارٹنرشپ کے ساتھ بھی $10 ملین کی رقم دی جائے گی۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ ملک میں کل کورونا وائرس کے مزید 940 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 527 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 167,480 ہو گئی ہے۔ کل 8 افراد اس بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام پرائیویٹ ہیلتھ فیکلٹیز میں کورونا ٹیسٹ کی فیس آج جمعرات کے روز سے 1 ہی کر دی گئی ہے اور وہ ہے $300 پر ٹیسٹ۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے اردنی عوام کے نام اپنے خط میں بتایا ہے کہ فتنے کو اب دبا دیا گیا ہے اور ملک اس وقت پرامن اور مستحکم ہے۔ اردنی فرمانروا نے کہا ہے کہ انہوں نے شہزادہ حمزہ کے موضوع کے ساتھ ہاشمی خاندان کے اندر ہی ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کام کی ذمہ داری انہوں نے اپنے چچا شہزادہ الحسن ابن طلال کے سپرد کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہزادہ حمزہ نے فیملی کے سامنے یہ عہد کیا ہے کہ وہ آباء و اجداد کے نہج اور اسلوب پر کاربند رہیں گے۔ شاہ عبداللہ دوم نے مزید کہا کہ جہاں تک اس مسئلے کے دوسرے پہلوؤں کی بات ہے تو قانون کے مطابق اس مسئلے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور تحقیقات کی تکمیل کے بعد ملک کے اداروں کے ذریعے پورے انصاف اور شفافیت کے ساتھ ان کے نتائج کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا۔ اور اقوام متحدہ نے اس کے ترجمان اسٹیون ڈوجاریک کی زبانی اپیل کی ہے کہ بحر احمر میں ایران کے ایک بحری جہاز کو دھماکے کا نشانہ بنائے جانے کے واقعے کے بعد اب مشرق وسطی میں انتہائی حد تک ضبط و تحمل سے کام لیا جائے۔ اس اثناء میں امریکہ کی وزارت دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکی فوج ایران کے اس بحری جہاز پر حملے میں شریک نہیں تھی۔ امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ خبر دی ہے کہ سراغ رسانی کی کچھ ایسی معلومات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ تل ابیب ایرانی بحری جہاز پر اس حملے میں ملوث ہے۔ تہران نے اعلان کیا ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے اور بین الاقوامی ذریعوں سے یا بین الاقوامی اداروں کے ذریعے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور اس تحقیقات میں دھماکے کی نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے اقتصادی امور اور سرمایہ کاری کی سپریم کونسل کے 2021 کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ صاحب سمو امیر اور سوڈان کی بالادست کونسل کے صدر کے درمیان آج ہونے والی سربراہی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کا فروغ اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ کابینہ نے ملک میں کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بچاؤ کے کچھ نئے اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ اردن کے فرمانروا نے کہا ہے کہ فتنہ ختم ہو چکا ہے اور ان کا ملک اس وقت پرامن اور مستحکم ہے۔
اور اقوام متحدہ نے علاقے میں ایران کے ایک بحری جہاز کو دھماکے کا نشانہ بنائے جانے کے بعد انتہائی حد تک ضبط و تحمل کی اپیل کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔